بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، عزیز ساتھیو، آدمی کو جگہ چھوڑ کر چلا جائے یا دنیا سے ہی چلا جائے تو پھر دشمنی ختم ہونی چاہیے۔ ایک آدمی جگہ چھوڑ کے ہی چلا گیا یا دنیا سے ہی چلا گیا پھر دشمنی ختم ہونی چاہیے، مخالفت۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے صحابی کافروں سے تنگ آ کے مکے کو چھوڑ کے مدینے تشریف فرما ہو گئے، دشمنی ختم ہونی چاہیے تھی۔ کتنا فاصلہ ہے ابھی؟ تقریباً دیسی میل جو ہے وہ 300 سے بھی زیادہ میل کا فاصلہ مکے اور مدینے کے درمیان ہے جی، ہاں اتنا ہے۔ تو کہاں چلے گئے مسلمان؟ اللہ کے نبی چھوڑ مکہ ہی چھوڑ دیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا، ہر شے ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو دشمنی ختم نہیں کی بھائی ایمانوں نے، ٹھنڈ نہیں بھائی ابھی بھی، ان کو پانی تھوڑا سا۔ وہ ہر وقت اس سوچ میں رہتے تھے کہ موقع ملے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا، لڑائی کا، تو مسلمانوں سے لڑائی کر کے نا مسلمانوں کا ایک ہی مطلب صفایا کر دیا جائے، سوچتے رہتے تھے کہ موقع ملے۔ ملا کے ایک دارالندوہ، یہ مکے میں کوئی جگہ تھی اس وقت، دارالندوہ تھا، اس جگہ کا کوئی بیٹھ گئی یا کوئی حویلی وغیرہ ہوگی، وہ جائے مشورے کرتے تھے کافر۔ وہاں یہ مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو مشورہ یہ ہوگا کہ پیسے اکٹھے کرو، چندہ اکٹھا کرو، جتنے پیسے اکٹھے ہوں گے اس پیسے کے ساتھ کرو تجارت، جو تجارت اس پیسے تجارت کا نفع آئے گا پیسے کا، اس پیسے کو بھی، تجارت کے پیسے کو بھی اور نفع کو بھی، دونوں کو ساتھ ملا کے اس پیسے سے پھر لڑائی کرو مسلمانوں سے۔ پیسے کے ساتھ تجارت، پہلے چندہ اکٹھا کرو، پھر اس چندے کے ساتھ کیا کرو؟ تجارت، پھر اس پیسے کے ساتھ جو نفع آئے گا نا اس نفع کو بھی ساتھ ملا کے اور پیسے کے بھی ساتھ ملا کے مسلمانوں سے کیا کرو؟ لڑائی کرو، جنگ کرو۔ اب پیسے انہوں نے اکٹھے کیے کافروں نے اس دور کے اندر 50,000 دینار، 50,000 دینار اکٹھے کیے انہوں نے تجارت کے لیے۔ اور دینار جو ہے یہ 4.5 ماہ سے سونے کا ہوتا ہے، 4.5 ماہ سے سونے کا دینار ہوتا ہے۔ یہ اس دور کے اندر جو بڑی حکومتیں کیسروں کی طرح، جس طرح ہمارے امریکہ برطانیہ ان کا ڈالر پاؤنڈ چلتا ہے، اس دور کے ان کا سکہ تھا، وہ پوری دنیا میں چلتا تھا وہ دینار، درم۔ درم یہ چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا۔ اس دور کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے 50,000 دینار، اور آج کے حساب سے وہ تقریباً 3-3.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے، وہ لگا لیں صاحب، کروڑوں کے حساب سے پیسہ بنتا ہے، اتنا پیسہ اکٹھا کیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تجارت کرنے کے لیے انہوں نے 60 نوجوان قریشی تیار کیے، چنے کہ یہ تجارت کریں گے، اور ان کا کنٹرولر ابی سفیان کو مقرر کیا۔ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا ابی سفیان۔ تو یہ قافلہ پیسے لے کے تجارت گرد سے ملک شام پہنچا، انہوں نے وہاں تجارت کی، کو نفع آیا، پیسے کمائے۔ اب یہ تجارت کر کے مشرکوں کا قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے مکے کو۔ تو مکے میں مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا، مدینے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کی صرف اجازت ہی نہیں دی، بلکہ آگے بڑھ کے دشمن پہ کاری ضرب لگانے کی بھی اجازت دے دی اللہ پاک نے مدینے میں۔ اللہ کے نبی کو اطلاع پہنچی کہ کافر پیسے کے ساتھ تجارت کر کے یہ آ رہے ہیں اور یہ پیسہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہوگا۔ تو مشورہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں نہ اس قافلے میں حملہ کر کے جو ہمارے دشمن ہیں ان کو قتل بھی کر دیا جائے
اور پیسے بھی ان کے چھین لیے جائیں، ہمارے خلاف ہی یہ استعمال ہوگا، ہم پہلے ہی ان کے پیسے بھی کھولیں، ان کو قتل کر دیں تاکہ ان کی قوت میں کمی واقع ہو۔ تو یہ پروگرام بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صاحب نے۔ تو جلدی جلدی جو قافلہ وہ جا رہا ہے اس کو پکڑنا تھا، جلدی جلدی سارے صحابہ کرام نے حصہ نہیں لیا اس میں، جتنے کہ صحابہ کرام اکٹھے ہو سکے۔ جی 312 صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور 13ویں اللہ کے نبی، یہ 313 بن گئے۔ بس اتنے کی وقتی طور پہ اکٹھے ہوئے، اور وقتی طور پہ اتنا اسلحہ ساز و سامان بھی جنگ کا اکٹھا نہیں ہو سکا۔ جی 8 تلواریں، 6 تیریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، جی ورنہ اور بھی اسلحہ تھا اور بھی صحابہ کرام، لیکن وقتی طور پر جلدی جلدی میں یہ اتنے ساتھی بن سکے، اور ساز و سامان بھی جنگی تھا کہ وہ اتنا تیار ہو، کیونکہ قافلے لوٹنے کے لیے کافی تھا، تو 60 آدمی تھے اور اپنا یہ 313، یہ اتنے آدمی اتنے اسلحہ کافی تھا قافلہ لوٹنے کے لیے۔ تو قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے، اللہ یہاں کافر بے ایمان آج کے دور کے وہ اعتراض کر دیا کہ جی یہ ڈاکہ مارن گئے تھے، لوٹن گئے جی، ڈاکہ یہ تھے، ڈاکہ نہیں تھا یہ، یہ دشمن کی قوت کو کمزور کرنے کا ایک عمل تھا، اور ہر آدمی اپنے دشمن کو کمزور کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ڈاکہ نہیں بلکہ اس کو مال غنیمت کہا ہے قرآن کے اندر۔ یہ مال لوٹا ہوا کافروں کیا ہے؟ یہ مال غنیمت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ مسلمان نکلے تو ابو سفیان نے بھی جاسوس چھوڑے ہوئے تھے ارد گرد، تو اس قافلے نے بتلایا ابو سفیان کو، ابو سفیان مسلمان نہ تیرا قافلہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تجھ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ ابو سفیان نے ایک دو رستہ بدل لیا اپنا، جو مدینے قریب سے گزرتا تھا نا وہ رستہ چھوڑ کے دوسرا رستہ تو کوئی اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ساتھ ہی اس نے ایک نوجوان کو پیسے دے کے، تیز رو اونٹنی دے کے مکے بھیجا کہ جا کے جلدی اعلان کر دے کہ جو قافلہ تجارتی آ رہا ہے تو مسلمانوں کو، اس قافلے کو مسلمانوں کی طرف بڑا سخت خطرہ ہے، جلدی مدد کے لیے آؤ۔ اب وہ نوجوان جو ابو سفیان نے بھیجا تھا تیز رو اونٹنی پہ، اس نے اپنا زمانہ جاہلیت کے دستور کے بعد آگے سے بھی کرتا پھاڑ لیا، پیچھے سے بھی پھاڑ لیا، اور اونٹنے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، کچاوا الٹا کر لیا۔ تو یہ کہ ہنگامی صورت میں یہ ایسا سلسلہ ہوتا تھا، جی تو وہ سخت کوئی مشکل آنے والی اس طرح وہ لوگ کرتے تھے۔ تو جو مکے والوں نے دیکھا اس کو تو ہلچل، پورے مکے میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ ابو جہل نے بیت اللہ شریف کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کیا کہ مکے والوں بس قافلہ لوٹ جائے گا، جلدی کرو، قافلے کی مدد کے لیے نکلو۔ تو اس قافلے کے دفاع کے لیے 1000 آدمی مکے کے مشرک کافر نکلے، اور جو آدمی نہیں جا سکا اس نے اپنا آدمی بھیجا اپنی جگہ، باقی ان کے ساتھ کچھ 700 قریب اونٹ تھے، اور 200 گھوڑے، 6600 جریں، باقی تلواریں، عورتیں گانے والی، شراب کباب، یہ سب اپنا جوڑ جمع کر کے نکلے جی۔ تو ابو سفیان جو تھا اسے وہ راستہ کچھ سمندر سال کا کنارہ تھا، وہ راستہ اسے اختیار کر لیا اور وہ بچ کے نکل گیا قافلہ لے کے۔ پھر انہوں نے اطلاع بھیجی ابو جہل کو، ابو جہل صاحب اب جنگ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، قافلہ بچ گیا ہے، بس ٹھیک آ جاؤ واپس۔ ابو جہل نے کہا ابھی تو موقع ملا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ابھی تو موقع ہے، اب نہیں ہم واپس ہوں گے، اب تو مسلمانوں کا صفایا کر کے، اور وہاں بدر کے میدان پہ وہاں جشن ہوگا، عورتیں راگ رنگ، شباب کباب، یہ سب کر آگے ہم خوشی کر کے اب نہیں واپس آتے۔ تو اللہ کے نبی کو بھی اطلاع پہنچ گئی کہ مکے کا 1000 لشکر کافروں کا یہ لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صاحب سے مشورہ فرمایا کہ اللہ پاک کا مجھ سے وعدہ ہو گیا ہے، یا اللہ قافلے میں فتح دے گا یا اللہ اس لشکر میں فتح دے گا، اب تم بتلاؤ کیا کرنا چاہیے، قافلے پہ حملہ کریں، قافلے کو پکڑیں، یا ان دشمنوں سے لڑیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ قافلے پہ حملہ نہ ہو بلکہ لشکر کے ساتھ، کیوں قافلے حملہ ہوگا تو مال مل جائے گا، ہے جی، اگر دشمن پہ حملہ ہوگا تو ان کی کمر ٹوٹے گی۔ یہ اللہ کے نبی خواہش تھی۔ تو کچھ مسلمانوں نے یہ رائے دی کہ اللہ کے نبی ابھی ہماری تیاری نہیں ہے جنگ کی، اور کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے، ہم تو قافلہ لوٹنے کے لیے جنگ کے لیے نکلے بھی تھے، اس لیے جنگ نہ کی جائے، قافلے پہ حملہ کیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی کی خواہش کیا تھی کہ قافلے پہ حملہ نہ ہو بلکہ کس کے ساتھ جنگ ہو، لشکر کے ساتھ، تاکہ ان کی کمر ٹوٹے، بالکل ہی ہو بھائی۔
اللہ اکبر کبیرہ. تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق اٹھے کہ اللہ کے محبوب میں جہاد کے لیے تیار ہوں. میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، اور ابو بکر صدیق یہ ہر معاملے میں انہوں نے پہل کی ہے، ہر معاملے میں ان کا پہلا نمبر ہے. ہاں جی، خلافت میں بھی کیا ہے ان کا پہلا نمبر ہے، اور روزے میں بھی کیا گئے ہیں نبی کے روزے میں پہلے گئے. کلمہ بھی انہوں نے پہلے ہی پڑھا ہے ابو بکر صدیق نے. ہاں جی، کسی نے جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو کسی نے اللہ کے نبی کو پتھر مارے، کسی نے مجنون کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کانٹے بچھائے، کسی نے کہا معجزہ دکھا. ہاں جی، حضرت عمر تلوار لے کے قتل کرنے آ رہے تھے. حضرت علی نے کہا میں پوچھیے بتلاؤں گا آپ سے. لیکن جب اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر میں اللہ کا سچا رسول ہوں، ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو آج کے بعد ابو بکر صدیق تمہارا سچا غلام ہے. اس نے بغیر سوچے سمجھے نبی کی نبوت کی تصدیق کی، وہ ابو بکر صدیق ہے. سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے نبی پہ مال لٹایا، سب سے پہلے نبی کے لیے مار کھائی، سب سے پہلے نبی کے نکاح میں بیٹی بھی دے دی. ان کا پہلا نمبر، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب کے ساتھ ہجرت فرمائی. یہ تھوڑا مقام ہے، باقی سب صحابہ کرام چلے گئے سینے میں کیلے دو ٹولیوں کی شکل میں، لیکن اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے. ہجرت فرما کے مدینہ میں گئے، تشریف فرما ہوئے. قباء ایک بستی جہاں مسجد قباء دیکھتے ہیں آپ لوگ جا کے، وہ بستی تھی وہاں ایک مدینے کی. تو وہاں جا کے اللہ کے نبی نے جہاں فرمایا تشریف فرما ہوئے. تو وہاں لوگ آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے. مصافحہ تو پہلے وہ ابو بکر صدیق سے مصافحہ کرتے ہیں، پھر نبی کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق کو اللہ پاک نے اپنے نبی کے رنگ میں اتنا رنگا تھا کہ ان کو ابو بکر صدیق ابو صدیق کو نبی سمجھ رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے سوچا یہ تو کم خراب ہو رہا ہے، نبی تو یہ اللہ کے نبی سمجھ رہے ہیں، میں تو اللہ کے نبی کا خادم ہوں. تو ابو بکر صدیق اپنی چادر سے اللہ کے نبی پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. چادر کا سایہ کر دیا ابو بکر صدیق نے، کھڑے ہو گئے چادر کا سایہ کر کے. یہ پتہ چلے کہ یہ جو کھڑا ہے یہ خادم ہے، یہ بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب ہیں، نبی ہیں. جی تو لوگ پھر مصافحہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ مصافحہ پہلے کر رہے ہیں. ابو صدیق مصافحہ جو ہے ملاقات کے وقت ہے. دیکھو ملاقات کے وقت، جب ملاقات ہو جائے پھر کوئی مصافحہ نہیں ہے. نبی کی سنت جب ملو ملاقات کرو پھر مصافحہ. جب ملاقات ہو گئی مل گئے پھر اس کے بعد کوئی مصافحہ نہیں. پھر جب پھر ملو گے پھر مصافحہ کرو. اللہ ہو. میرے بھائیوں بات سمجھو، ایک چادر وہ ہے جو نبی نے علی کے سر پہ پائی، اور ایک چادر وہ ہے جو صدیق نے نبی کے سر پہ پائی. لوگوں کو وہ چادر یاد ہے جو نبی نے علی کے سر پہ پائی، اور وہ چادر نہیں یاد جو ابو بکر صدیق نے نبی کے سر پہ پائی. اس چادر کو بھی یاد رکھو، دونوں چادروں کو یاد رکھو. ہاں حضرت علی بھائیو ساری زندگی نبی کے گھر سے کھاتے رہے، ابو بکر صدیق ساری زندگی نبی کو کھلاتے رہے. اللہ، لیکن ہمارا عقیدہ ایمان ہے جس کو نبی کھلائے وہ بھی شان والا، اور جو نبی کو کھلائے وہ بھی شان والا ہے. میرے بھائیو، ابو بکر صدیق نے نبی کو بیٹی دی ہے اور علی نے نبی سے بیٹی لی ہے. علی پہ نبی کا احسان ہے اور نبی پہ ابو بکر صدیق کا احسان ہے. علی کے گھر کو نبی نے آباد کیا، نبی کے گھر کو ابو بکر صدیق نے آباد کیا. صدیق کی صداقت سے چمن کے پھول بنتے ہیں، انہی کے گھر سے دلہا رسول بنتے ہیں. کون مقابلہ کر سکتا ہے ابو بکر صدیق؟ تو میرے بھائیو، ابو بکر صدیق سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. پھر حضرت عمر آئے، میں بھی حاضر ہوں. پھر حضرت مقداد رضی اللہ، یہ مہاجر صحابی تھے اور یہ بھی کھڑے تقریر فرمائی انہوں نے. اللہ کے محبوب، اللہ پاک کا جو آپ کو حکم ہے آپ اس کو پورا کریں. ہاں، ہم وہ نہیں ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ تو تیرے رب جاؤ لڑائی کرو، سیدھے تھے بیٹھے ہیں. وہ نہیں ہم آپ کے آگے ہو کے لڑیں گے، پیچھے سائڈوں سے لڑیں گے. ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ اللہ کا حکم پورا کریں. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار صحابہ میں سے بڑے عظیم الشان صحابی ہوئے ہیں. تو انہوں نے پھر تقریر کی کہ اللہ کے محبوب
اگر آپ ہم کو سمندر میں چھلانگے لگانے کا حکم دیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، چھلانگے لگا جائیں گے. یہ نبی کے صحابات ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں بنی اسرائیلی، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعد موسیٰ، اسی نہیں لڑائی تو تیرا رب جا کے لڑے جا رہے تھے بیٹھے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب سمندر میں بھی حکم دیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چھالے مار جائیں گے ہمارے کو حکم پہ. تو میرے بھائیو، قرآن کے لیے، نبی آخر الزمان کے لیے صحابہ کرام نے وطن چھوڑ دیے، کنبے قبیلے برادریاں چھوڑ دیں، نبی کے قدموں پہ قرآن کے لیے قرآن کو اپنا مال قربان کر دیا، جان قربان کر دی. میرے بھائیو، ہر چیز قربان کر دی قرآن پہ کے لیے اور نبی آخر الزمان کے لیے، دین کے لیے ہر چیز کی قربانی دی صحابہ کی. اب ہمارے پاس بھی یہی قرآن وہی ہے کہ نا، وہی قرآن ہے نا، اور تو نہیں ہے کوئی. ہم بھی تھوڑی بڑی قربانی دینی چاہیے. ہاں جی بھائیو، آپ اتنے ماشاء اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو، ماشاء اللہ 35-40 اسٹوڈنٹ ہمارے ہو گئے، تو میری آپ سے اور کوئی ریکویسٹ نہیں کہ مجھے یہ دو وہ دو فلانا. ہاں جی، صحابہ کرام نے اخیر کر دی، قربانی دی قرآن کے لیے. کوئی ریکویسٹ نہیں میری، نہ میں کہتا ہوں میرے لیے لڑو. ہاں جی، میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دین کے معاملے میں میرا ساتھ ہو. تمہیں دینا چاہیے کہ نا؟ بولو نا سارے، دینی معاملات میں میرا ساتھ ہو، خاص کر اس مسجد میں ساتھ دو میرا، اللہ کے قرآن کا، نبی کے فرمان کا. یہاں کوئی چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے، یہاں توحید و سنت والے لوگ پیدا ہو جائیں، شرک نکل جائے، بدعت نکل جائے. ہاں جی، سونے نمازی توحید و سنت والے جن کے عقیدے سونے ہوں، ایمان، ہاں جی، نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں، قرآن کے مطابق عمل کریں، ایسے نمازی یہاں پیدا ہو، ساری فرقہ وارائیدی یہاں سے ختم ہو جائے. یہاں قرآن ہو یا نبی کا فرمان ہو، کیونکہ ہونا چاہیے کہ نا؟ سارے بولو، ہونا چاہیے کہ نا؟ اللہ قرآن یہاں آئے کہ نا؟ یہ اسی لیے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، قرآن بھی ہے. اصل قرآن ہی ہے، نبی کا فرمان ہے وہ تو قرآن کی شریف تشریح ہے، شرح جو نبی نے عمل کیا وہ تو حدیث بن گئی. اصل میں یہ قرآن یاد رکھنا. جب قرآن کا بول بالا ہوگا یہاں، جی قرآن آئے گا انشاءاللہ، پھر اللہ کی رحمتیں بھرپور آئیں گی انشاءاللہ. اس طرح ان لوگوں پہ آئی تھیں، یہاں بھی آئیں گے انشاءاللہ. وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے. اس لیے میرے بھائیو، یہاں نظر رکھو ہر بندہ. جی میرے 2 سال ہو گئے، 2.25 سال الحمدللہ میں لڑتا جھگڑتا لوگوں کے ساتھ آ رہا ہوں، حق بیان کرتا آ رہا ہوں الحمدللہ. بڑے الجھاؤ جھگڑے لوگوں کے ساتھ، یہ وہ فلاں لے گئے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ یہاں سے بدعتیں ختم ہو گئی، اللہ کی نبی کی سنتیں زندہ ہو گئی. الحمدللہ اللہ گھر کے اندر سنتیں زندہ ہو گئی. سارے لوگ اٹھے ہی جمرے سے، کو تھے بیٹھا تکبیر کو ہاتھ ملا رہے سب انشاءاللہ چینج آ گئی. اللہ پاک کا کرم ہو گیا. سونے نمازی ماشاءاللہ بڑے کتنے چہرے ہی مسکرا رہے اللہ کا قرآن سن کے. تسی قرآن سن کے خوش، اللہ عرش کے خوش ہوتا ہے، اللہ عرش خوش ہوتا ہے. یہ لکھا جا رہا ہے آپ کا عمل ہر روز نوٹ ہو رہا ہے اللہ کے دربار میں. فرشتے اللہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں، فلاں فلاں آج قرآن سمجھا تھا، فلاں بات نے، فلاں غیر حاضر تھا. جو آتا ہے ہر اس کا ہر روز نام لکھ کے فرشتے اللہ کے دربار میں دے. اللہ کا پتہ ہی ہے، ایک ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے آپ کا اللہ کے دربار میں. ہر روز لکھا جا رہا ہے آپ کا قرآن، آپ کا نام. انشاءاللہ دن قیامت کے جب ان لوگوں کو اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو قرآن کے خادم ہیں، نوکر ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ان لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. یہ بھی قرآن کے خاتم ہے، یہ بھی قرآن پسند کرتے سمجھتے تھے. میرے بھائیو، اس میں چینج آ جائے اللہ کے گھر. یہ اللہ کا گھر یہاں سارا بھر جائے، باہر سین بھی، یہ بھی اسٹوڈنٹوں سے، اچھے نمازیوں سے. جی انشاءاللہ ہم جیت گئے انشاءاللہ، کامیاب ہو گئے. اللہ شاباش دے دے گا. شاباش جو میرے بندے ہو. اور جب لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا نا، تم نے نہیں چھوڑا، میرے قرآن کا ساتھ دیا، میں تم سے راضی، جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ. سبحان اللہ. اللہ شاباش دے دے گا. نہ چھوڑنا اس کو. اب یا تو جڑو نا قرآن کے، جب جڑ جاؤ پھر توڑو نا یار. یاد رکھنا پھر بڑا سخت گناہ ہے، یاد رکھنا. پھر اب روٹ جائے گا. اب اللہ راضی ہے، قرآن سن رہے، سمجھ رہے ہیں، خوش ہے اللہ آپ سے، تو چھوڑ دیا اس کو پھر ناراض ہو جائے گا. اور اللہ کی ناراضگی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کی رضا کا بھی کوئی شے مقابلہ، اللہ کی ناراضگی کوئی شے مقابلہ نہیں کر سکتی. ہاں بس کوشش یہی کرو کہ اللہ راضی ہو. کیوں بھی اللہ کی رضا ملے. ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضا سے بڑی شے کوئی ہے ہی نہیں ہے. اللہ راضی ہوگا، پیچھے شے کی نہیں رہے گی، ہر شے سے دی. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کوئی ایسا شخص آئے یہاں گندے کپڑے پہنے، بدبودار، سب آدمی دیکھو خون جوش مارے، اللہ گھر میں گند لے کیوں آ گیا؟ نماز کے لیے کپڑے صحیح ضروری ہیں، پاک ہے، شرط ہے نماز کے لیے جگہ اور جسم کا پاک ہونا.
کپڑوں کا پاک، جگہ پاک ہونا، جو گند لے کے آ گیا وہ تو اس کی نماز بھی ہے نہیں، وہ یا یہ بھی آپ کی نماز بھی خراب کرے. ہر بندے کا خون جوش مارے یارو. اللہ گھر میں یاد کرے، شادی میں جاتا ہے یہ کپڑے پہن کے جاتا ہے، برات میں یہ کپڑے پہن کے جاتا ہے، سسرال جاتا ہے یہ جاتا ہے کپڑے پہن کے. کپڑے ہر سے کام کرتا ہے، کام کرتا ہے جی. جب وہ شادی میں جاتا ہے کرنڈی کا سوٹ، اس کا کام کہاں جاتا ہے اس کا. اس لیے نظر رکھو یہ چیزیں تبدیلی آئے، خوشبوئیں آئے اللہ گھر سے، نمازی کپڑے صاف ستھرے ہونے، ہر آدمی خون جوش مارے. ہاں جی کوئی بدعت کر رہا ہے گوٹھے چومنے، سب آدمی اس کو منع کرو. کیوں یہ تو ماحول ہی ختم ہوگی، یہ نہ کر بھائی. یہاں یہ ماحول ہی چل رہا ہے، وہ مسجدوں میں چلتا ہے. یہ نبی کی سنت نہیں ہے گوٹھے چومنا. کو ہاتھ ملاتا ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے نہیں نماز کے بعد ہاتھ ملا. جب ملاقات کرو پھر ہاتھ ملاؤ. یہ سب آدمی جوش میں آؤ جی. کوئی پکڑو نصیحت پکڑو اللہ کے بندے ہو، تمہیں بھی جوش آنا چاہیے. یا مولوی صاحب بھی کلے مسئلے دسے جائیں گے، آپ جب مسئلہ پتہ چلے گا سب کو بتلانا چاہیے. اس مسجد میں چیزیں گا اتنے ماشاء اللہ آپ ہو گئے اللہ کے شیر، اتنے ہور ہو گئے، اللہ کرم ہو جائے گا ماشاء اللہ کرم ہو جائے گی. سارا نظر رکھو. میں کرتا بیٹھے رہنا ہے، کل مریا میں پھر کرو گی، میری سے رہو گی، مولوی صاحب لڑتے رہیں گے. یہ تم بتلاؤ لوگوں کو، بس سن لیا نہ بھائی ایسا نہیں کرنا. یہاں ایک ماحول ہے، ایک چینجنگ ہے. بس ہم نے فرقہ والے کی پی مارنا ہے. یہاں پتہ ہی نہ چلے کیڑا اتنے واقعی ہے، کیڑا دیوبندی، کیڑا بریلوی. ہم سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے. بس اس میدان میں آؤ جی. سارے فرقے شرکے سارے ختم ہو جائیں. میرے بھائیوں قرآن کو لاؤ، یہاں نبی کے فرمان کو لاؤ. سارے نمازی ہمارے قرآن سمجھنے والے بن جائیں. تھوڑا علم نصیب ہو رہا ہے آپ کو ہر روز، نئی ہے آدھا رکو ہر روز نئے مسئلے، نیا علم. کتنا علم آ رہا ہے آپ کے پاس، اس کو ذرا دماغ میں ذرا مضبوط کرو نا. آج یہ علم آ گیا، کل کو اور آ گیا، کل کو اور رہتے ہیں. آج ساتھ ایک ہی دن عالم بن جاؤ گے انشاءاللہ. یہاں سے اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں جب صحابہ کرام نے جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور تقریریں فرمائی، اللہ کے نبی خوش ہو گئے. اللہ کے نبی کے چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. اور جب اللہ کے نبی حدیث میں آتا ہے خوش ہوتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے جنت کے 8 دروازے کھل کے نبی کے قدموں میں آ گئے ہیں. نبی کی خوشی کو معمولی خوشی ہے، خوش ہو گئے صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے. اور میرے بھائیوں جنت جو ہے نا، یہ ہمارے نبی کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے. جنت ہے، جنت یہ ترلے کرے گی ہمارے نبی کے دن قیامت کی، اللہ کے محبوب مجھ میں آؤ مجھ میں آؤ. لیکن اللہ کے نبی نے جنت میں دن قیامت کے اکیلے نہیں جانا. دن قیامت کے اللہ کے نبی نے جنت میں اپنی امت کو ساتھ لے کے جانا ہے. لیکن امتی بنو، شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو. وہ کوئی امتی نہیں نبی کا جو نبی کی سنت کو چھوڑ کے بدعت کر رہا ہے، جو توحید کو چھوڑ کے شرک، وہ کوئی امتی نہیں. توحید و سنت والا نبی کا امت ہے. اللہ کی توحید کو قبول کر لو، نبی کی سنت کو، اس قرآن کو، نبی کے فرمان کو قبول کرو. انشاءاللہ دن قیامت کے نبی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ پاک فرما رہے ہیں بھائی کہ اب چلیں ترجمہ کریں. کما اخرجک ربک من بیتک، آگے کیا ہے بھائی؟ بالحق، جس طرح محبوب نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. کس کے ساتھ نکالا؟ حق کے ساتھ نکالا آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے. کس کے ساتھ نکالا؟ حق کے ساتھ نکالا، حق کے لیے نکالا. اس گھر سے مراد یا تو مدینہ یا اللہ کے نبی کا ذاتی گھر جو مدینے میں تھے وہ مراد ہے. حق کے ساتھ نکالا مطلب کیا ہے؟ محبوب جس طرح آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، اسی طرح مال غنیمت جو ہے یہ بھی اللہ کے رسول کا حق ہے. یہ مطلب ہے کما، یہ کاف جو ہے استعمال ہوا ہے کہ جس طرح آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے کس کے ساتھ نکالا؟ حق کے ساتھ نکالا ہے. اور مال غنیمت یہ بھی کس کا حق ہے؟ اسی طرح اللہ کے رسول کا حق ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بے شک ایک فریق ایمان والوں سے البتہ جہاد کو ناپسند کرتے تھے. وہی کچھ صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی ابھی ہماری مطلب تیاری نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، وہ 1000 ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ساز و سامان بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ نے مطلقاً جہاد کو ناپسند نہیں کیا، وقتی طور پہ کیا کہ ابھی ہم وہ وقت نہیں ہے، تیاری نہیں ہماری، اس لیے کہہ دیا ناپسندی کے اظہار کیا اب کافرے پہ حملہ کر لیا جائے. لیکن میرے بھائیوں ایک بشری تقاضا ہے، وقتی طور پہ خوف زدہ ہو جانے ایک بشری تقاضا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے کہا تھا طور پہ لاٹھی پھینکو، لاٹھی اللہ نے صاف بنا دی، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے کیا کر کے بھاگ گئے؟ خوف آ گیا، ڈر کے بعد پیچھے مڑ کے بھی وقتی طور پہ
خوف آ جانا ایک بشری تقاضا ہے. ہاں جی، تو اس لیے صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مطلب وقت نہیں ہے، کہ ہماری تیاری نہیں ہے، کوئی ساز سامان بھی اتنا نہیں ہے، تو قافلے بھی حملہ کر لیا جائے. اللہ پاک فرما رہے بے شک ایک فریق ایمان والوں سے البتہ اس کو کیا ناپسند کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی مومن کہا ہے. اگر یہ فریق ناپسند کرتے پھر بھی کیا کہا ہے اللہ کے نبی نے ان کو مومن کہا، ایمان سے نہیں نکلے. یجادلونک فی الحق، جھگڑتے تھے وہ آپ کے ساتھ حق میں، یعنی جھگڑتے تھے آپ کے ساتھ حق میں، یہی کہتے تھے کہ ہم قافلے پہ حملہ کر لیا جائے. لیکن یہ جھگڑا جو تھا نا صحابہ کرام کا حق میں نبی کے ساتھ ہے، یہ کوئی آسیانہ یا مخالفانہ جھگڑا نہیں تھا، یہ محبانہ جھگڑا تھا، جھگڑے میں پیار تھا. جس طرح کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے یجادلون فی قوم لوط، کہ ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑا کر رہا تھا. ابراہیم جھگڑے کا لفظ ہے، لیکن وہ جھگڑا کیا تھا؟ پیار والا جھگڑا تھا. اسی طرح حضرت خولہ کے مطلب اللہ پاک نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس بات کی عورت کی بات سن لی محبوب جو آپ سے اپنے خامد کے بارے میں جھگڑا کرتی تھی. یہ جھگڑا کیا ہے؟ یہ پیار کا جھگڑا ہے، یہ مخالفت والا جھگڑا نہیں ہے، گناہ فرمانی والا جھگڑا جو صحابہ کرام نے کیا اللہ کے نبی سے. بعد اس کے کیا کہ حق واضح ہو گیا، یعنی یہ پتہ چل گیا کہ فتح اور شکست جو ہے یہ قلت کثرت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، بلکہ فتح شکست کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اس کے بعد کیا کیا؟ جھگڑا کیا. کانما یساقون الی الموت، ہاں جی ایسے محسوس کر رہے تھے وہ کہ وہ چلائے جا رہے ہیں موت کی طرف اور موت کو دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب وعدہ کرتا تھا اللہ تم سے دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا کہ انہا لکم، بے شک ایک تمہارے لیے ہے. اللہ نے وعدہ کیا تھا دونوں میں سے یا قافلے میں تمہیں فتح ہوگی یا کس پہ؟ دشمن کے لشکر پہ تم، یہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا. ہاں جی، تو وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور چاہتے تھے تم کہ نہ ہو جس میں کانٹا، یعنی وہ چاہتے تھے جس میں کانٹا کو تکلیف نہ ہو، یعنی یہ چاہتے تھے کہ قافلے پہ آسانی سے حملہ کریں مال لوٹ لیں گے، اور ادھر جو ہے 1000 کے ساتھ ادھر میں کانٹا ہے، سختی ہے. اللہ پاک فرمایا تم کانٹا چاہتے تھے وہ ہو کہ جس میں کانٹا تکلیف نہ ہو. جی تم یہ چاہتے تھے کہ وہ تمہارے لیے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ چاہتا تھا کہ اللہ حق کو ثابت کر دے. اللہ کی یہ چاہتے تھے کہ تکلیف نہ ہو. اللہ کیا چاہتا تھا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اپنے امر کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ اللہ کیا کر حق کو کیا کر دے؟ ثابت کر دے. اللہ یہ چاہتا تھا کافروں مسلمانوں کی جنگ ہو، لڑائی ہو، پھر اللہ مسلمانوں کو کافروں پہ فتح دے، اور فتح دے کے کافروں مسلمانوں کو اللہ بتلائے اور لوگوں یہ مٹھی بھر یہ تھوڑے سچے ہیں، یہ زیادہ ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ جھوٹے ہیں. یہ اللہ بتلانا چاہتا تھا، اللہ کا یہ ارادہ تھا. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْقَوْمِ، دوسری بات یہ تھی کہ لڑائی ہو اللہ کافروں کی جڑ ہی کاٹ دے. اللہ کافروں کی جڑ کٹی، پھر بڑے بڑے مڈ تھے نا جو کافروں کے مڈ ابو جہل اور بڑے بڑے عتبہ ولید، یہ بڑے بڑے کافر مارے گئے، 70 کافر 70 پکڑے. جڑ کٹی کافروں کی، اور جڑ اس لیے کاٹی اللہ پر لیُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ کیا کر دے؟ حق کو غالب سچا کر دے اور باطل کو باطل کر دے. اللہ حق کو غالب کر دے، باطل کو مغلوب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کتنا ہی ناپسند کرے مجرم کافر مشرک، جتنا مرضی ناپسند کرے، لیکن اللہ پاک کی پسند یہی ہے، اللہ پاک کی مشیت یہی ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو، کفر کا منہ کالا ہو. سبحان اللہ. کما اخرجک ربک، جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے ساتھ حق کے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک فریق ایمان والوں سے جہاد کو ناپسند کرتا تھا. یجادلون، اگر جھگڑا کرتا تھا وہ آپ سے فی الحق کی حق کے بارے میں، بعد اس کے ماتر جو حق ظاہر ہو گیا. کانما یساقون الی الموت، وہ ایسے محسوس کہ جیسے موت کی طرف سے لائے جا رہے. وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے تھے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کرتا تھا اللہ تم سے احدی الطائفۃ، دو جماعتوں میں ایک جماعت کا، انہا لکم، بے شک وہ ایک تمہارے لیے ہے. وتودوا، چاہتے تم، ان غیر ذات الشوکۃ، کہ جس میں کانٹا نہ ہو، سختی نہ ہو، وہ چاہیے ہمیں.
تو دوبارہ کیا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور چاہتا تھا اللہ یہ کہ ثابت کر دے حق کو ساتھ اپنے حکم کے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْقَوْمِ، کاٹ دے کافروں کی جڑ کو، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، کیوں کاٹے کافروں کی جڑ کو؟ تاکہ سچا کر دے اللہ حق کو اور باطل کر دے اللہ باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناپسند سمجھے مجرم۔ جزاکم اللہ خیر۔ چائے وغیرہ کے انتظام میں بھی سارے ساتھی پی کے جائیں اللہ جی۔ آج کل کو بھائی جمعہ بیٹا پڑھائے گا شاکر صاحب انشاءاللہ، اس کا موضوع ہوگا عظمت قرآن، قرآن کے موضوع عنوان پہ بیان۔ سارے ساتھی یار کبھی تو میری بات مان لیا کرو، اتنے ساتھی اگر آ جائیں سب سے پہلے کتنی رونق ہو گئی، کتنا اللہ کرم، سارے ساتھی کوشش کریں بھائی وقت سے پہلے آئے، 1 بجے سارے ساتھی آ جائیں جی، تو سنیں قرآن و سنت کی روشنی میں جی، قرآن کے فضائل پہ انشاءاللہ بیان ہوگا، سب ساتھی اس بات فرمائیں۔